سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ہماری پچھلے جمعے کی نشست تھی اور آپ کی خدمت میں تلاوت قرآن بتلایا تھا کہ یہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے اور یہ مسلمانوں کی زندگی کا وظیفہ رہا ہے. یہ ایک نسخہ ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے اور احکم الحاکمین نے بھیجا ہے، اور حضرات مفسرین بتاتے ہیں کہ انسان کی اچھائی کے لیے اور انسان کی شرافت کے لیے اور انسان کی اصلاح کے لیے اور انسان کے بہتر ہونے کے لیے یہ اللہ نے ایک عالمی نسخہ بھیجا ہے. اور اس نسخے کے جو جز ہیں، ایک تلاوت قرآن ہے اور دوسرا نماز کا اہتمام. یہ عالمی نسخہ ہے اچھا انسان بننے کا، اچھی اولاد بننے کا، اچھا فرد بننے کا، بلکہ ایک اچھا ذمہ دار بننے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کی طرف خط لکھا اور پیغام بھیجا. دیکھو، میری نظر میں، میرے نزدیک سب سے اہم چیز اور اس کی قدر و منزلت اور اس کی اہمیت نماز ہے، اور اگر تمہارے ہاں اس کا اہتمام نہیں تو مجھے کچھ امید نہیں تم اللہ کے بندوں کی ذمہ داریاں صحیح طور پہ بجا لا سکتے. بے نمازی آدمی جو اللہ کا حق ادا نہ کرے، اللہ کی طرف سے یہ فریضہ جو اس پہ عہد ہے اسے نہ پورا کرے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے گورنروں کی طرف خط لکھے، اور سبحان اللہ، حضرت عمر کی بصیرت کو سلام ہے، حضرت عمر کی بصیرت کو سلام ہے، اور اللہ کی نبی کی صحبت میں تربیت پائی ہے، اور ایسی دور اندیشی اور ایسی بصیرت تھی کہ کچھ سوچتے تھے اللہ اسے آسمان سے قرآن بنا کے بھیج دیا کرتا تھا. حضرت عمر کی بصیرت کو سلام. اللہ نے ایسی عقل و دانش، سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، کچھ سوچتے تھے تو اللہ آسمان سے قرآن کی آیت بنا کر بھیجا کرتے تھے. کئی ساری قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ حضرت عمر کے دل پہ آیا، زبان پہ آیا، اللہ نے اسے قرآن کے الفاظ میں آسمانوں سے زمین پر بھیج دیا. ایسی بصیرت ہے. اور یہ مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ہیں، اور تمام گورنروں کی طرف خط لکھ رہے ہیں. نماز، اس کی عظمت، اہمیت میرے ہاں کتنی ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قرآن بتا رہا یہ نماز کا اہتمام وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ بارگاہ خداوندی میں کل حاضری ہے اور باز پرس ہونا ہے. وہ نماز کا اہتمام جو اللہ سے ڈرتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی گزرے ہیں، بادشاہ کو نصیحت کر رہے اور بادشاہ سے کہہ رہے ذمہ داری اسے نہ دینا
افسر اسے نہ بنانا، ذمہ داری اسے نہ دینا، افسر اسے نہ بنانا جو تجھ سے ڈرتا ہے، افسر اور ذمہ داری اس کے سپرد کرنا جو خدا سے ڈرتا ہے۔ اس لیے کہ تیری تو ہر کارروائی پہ نظر نہیں ہو سکتی اور اس ذات سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی۔ آج پرزے تیار ہوتے ہیں، بھلے انسان نہیں بنتے، کمانے کی مشینیں بنائی جاتی ہیں، اچھا انسان بنانے کی فکر ختم ہو گئی ہے۔ تعلیمی اداروں کے اندر دولت کمانے کی، پیسہ کمانے کی مشینری، پرزے تیار ہوتے ہیں۔ انسان کتنا اچھا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، اللہ کا ڈر ہو، تبھی تو بربادیاں ہیں۔ کوئی دفتر، کوئی ادارہ، کوئی شعبہ فساد سے خالی نہ رہا، انسان سے بھلے نہ رہے، اللہ کا ڈر ہی نہ رہا، خوف خدا ہی نہیں، اور کہیں سے یہ آواز بھی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی قوم کی تربیت بھی تو کرنی ہے، ہم نے اچھے انسان، اچھے اولاد بھی تو بنانی ہے۔ وہ قومیں زندگی کھو بیٹھتی ہیں جس قوم کے افراد کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہو۔ باپ کی ذمہ داری کیا ہے، استاد کی ذمہ داری کیا ہے، حاکم کی ذمہ داری کیا ہے، گھر کے سربراہ کی ذمہ داری کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کلکم رائن وکلکم مسئول علی رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ الا کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص سے اپنے اپنے دائرہ کار میں شریعت نے، دین نے، اسلام نے تم پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس یہی نام ہے قوم کی زندگی کا۔ قوم کی زندگی اسی کا پیمانہ یہی ہے کہ قوم کے ہر فرد پر جو شریعت نے، ہمارے دین نے ذمہ داری ڈالی ہے، اسے اپنی اس ذمہ داری کا احساس کتنا ہے۔ حالات اچھے نہیں ہیں، خیانت بہت ہے، ہر شخص مال اکٹھا کرنے کے درپے ہے، بہت فساد آ گیا ہے، خرابیاں بہت آ گئی ہیں۔ کم و پیش اس قسم کے الفاظ تو ہمارے ہر مجلس کا حصہ ہے نا، اور ان میں سے کوئی بات بھی غلط نہیں۔ ہر آئے روز ہم معاشرتی زندگی کے لحاظ سے، اخلاقی اور کردار کے لحاظ سے انحطاط کی طرف ہی جا رہے ہیں، گرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ سرا کیا ہے جہاں سے اس فساد کو روکا جا سکتا ہے؟ کہ ہر شخص نے کو شریعت نے ذمہ دار بنایا ہے کہ تم نے اپنے دائرے میں اصلاح، تربیت، انسان بنانے ہیں، اور جس شخص کے پاس جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنا بڑا ذمہ دار ہے۔ تو اچھا انسان بننے کے لیے، اچھی اولاد بننے کے لیے، اچھا شوہر بننے کے لیے، اچھی بیوی بننے کے لیے، ایک اچھا ذمہ دار افسر کا ماتحت بننے کے لیے، میں عرض کر رہا ہوں ایک عالمی نسخہ کائنات کے رب نے دیا ہے، مولا کریم نے دیا ہے۔ یہ نسخہ اللہ کریم نے تجویز کیا ہے، اور قرآن جیسی تربیت کے اصول رکھنے والی کتاب میں یہ موجود ہے۔ نماز، تلاوت۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب تمہارے بچے شعور کو پہنچیں اور 7 سال کی عمر سمجھ بوجھ رکھنے لگیں، نماز کی عادت ڈالو، اسے نماز کی پابندی کی عادت ڈالو۔
اگر تم اسے اچھا انسان بنانا چاہتے ہو، اچھی اولاد بنانا چاہتے ہو، کل اگر اس کو کسی ذمہ داری پہ کھڑا کرنا چاہتے ہو تو ان سے اچھا انسان تو بناؤ. اور 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر سزا تنبیہ. کیوں کہا؟ فرض تو نماز نہیں ہے، نماز تو اس پہ فرض نہیں ہے، تربیت ہے، اس سے انسان اچھا بنتا ہے. اس کا یہ احساس پیدا ہو کوئی ذات ہے جس کا میں بندہ ہوں اور اس کی نظر ہر لمحے میرے اوپر ہے. تو یہ ایک عالمی نسخہ ہے ایک اچھا انسان بننے کا. ہاں، یہ نسخہ کوئی کتنا اچھے انداز سے اختیار کرے گا اس کے ثمرات اس کو ویسے ملیں گے. یوں تو نمازی ہیں لیکن بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے. سورہ ماعون ہے، 30واں پارہ ہے، بڑی ہلاکت ہے، اس لیے کہ یہ اس نسخے کو اہتمام سے استعمال نہیں کرتے. جیسے اس کا حق ہے ویسے استعمال نہیں کرتے. کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، گھر میں پڑھ لی مسجد میں پڑھ لی، گھر میں ہوئے تو پڑھ لی سفر میں چھوڑ دی، خیال آیا تو اہتمام ہو گیا، نہ خیال آیا تو چھوڑ دیا. فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. یہ تو نمازیوں کا حال ہے، اور نہ پڑھنے والوں کا کیا حال ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے اور دونوں میں جو امتیاز ہے وہ یہی ہے، وہ نماز ہے. مسلمان نمازی ہوتا ہے اور غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا. جو فرق کرنے والی ہے کہ اسٹیشن میں ہر قسم کی مخلوق موجود ہے اور مسلمان بھی ہے، مسلمان نماز پڑھ رہا ہے. فلائٹ میں سب مسلمان ہیں لیکن مسلمان نماز پڑھ رہا ہے. ریل میں سب موجود ہیں لیکن مسلمان نماز پڑھ رہا ہے. سفر میں سب اکٹھے ہیں لیکن مسلمان نماز پڑھ رہا ہے. خوشی کے موقع پہ بہت لوگ ہیں لیکن مسلمان نماز پڑھ رہا ہے. یہی پہچان ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہی پہچان ہے مسلمان. تو تربیت کا جو نسخہ کتنا بڑھیا استعمال کرتا ہے. دیکھو نا، نمک کی تاثیر تو نہیں بدلی، صدیاں ہو گئی ہیں اور آج بھی نمک میں نمکین پنا ہے اور مرچوں میں کڑواہٹ موجود ہے، اور ہاتھ پہ اگر آگ کا انگارہ رکھیں تو اس میں تپش موجود ہے، اور برف کا ٹکڑا رکھیں تو اس میں ٹھنڈک موجود ہے. صدیاں ہو گئیں ان چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے نسخے کی تصویر بدل جائے؟ ہاں، ملاوٹ ہو جائے تو پھر تاثیر نہیں رہتی نا بھائی. اللہ کی نماز، اللہ کی عظمت کی نماز، اللہ کے دھیان کی نماز، اللہ ہمیں ایسی نصیب فرما دے. لیکن تربیت کا نسخہ تو یہی ہے. ہم اچھا ڈرائیور تلاش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اپنے فن میں بھی اچھا ہو، لیکن اچھا انسان بھی ہونا چاہیے. نماز کتنا پڑھتا ہے. مادیت سے انسانوں کی زندگی نہیں بنتی، جانوروں کی بن جاتی ہوگی. انسانوں کی زندگی تو اچھے انسانوں سے بنا کرتی ہے، اچھے انسانوں کی بنا کرتی، اور وہ نسخہ ہے، وہ بنیاد ہے. تلاوت کتنی ہے، نماز کیسی ہے. تلاوت کتنا بڑھیا ہے، نماز کیسی ہے. بس اوقات خیال آتا ہے نمازی بھی تو بہت کچھ کرتے ہیں. تو بھائی نماز نہیں ہے. تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کل نمازی نے میری چپل چوری کر لی. مسجد میں گیا، مسجد میں نمازی نے چپل چوری کی. حضرت فرمانے لگے بیٹے ایسا نہ کہا کرو، نمازی نے چوری نہیں کی، چور نمازی کے روپ میں آیا، اس نے چوری کی ہے. ورنہ نمازی اگر نمازی ہو تو وہ کہاں چوری کرے گا. اس لیے کہ قرآن نے بتایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نمازی اور اللہ کی نافرمانی میں جوڑ کوئی نہیں ہے. جیسے آگ پانی میں جوڑ کوئی نہیں، ایسی نمازی میں اور گناہ میں جوڑ کوئی نہیں. یہ تو چور ہے، نمازی کے روپ میں آیا ہے. جو خیانت کر رہا ہے یہ خائن ہے، نمازی کے روپ میں آیا ہے. یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ نمازی کے روپ میں آیا ہے، دھوکے باز ہے.
ورنہ اس عبادت میں یہ تاثیر ہے، اس نسخے کا یہ اثر ہے، یہ تربیت کرتا ہے، یہ تربیت کرتی ہے۔ سارے احکامات اسلام کے سب بعد میں آئے، ایمان کے بعد نماز آئی، اور اس لیے آئی کہ اسی سے اچھے انسان بننے کی اور اللہ کے حکموں کی تعمیل کی صلاحیت پیدا ہوگی، استعداد پیدا ہوگی۔ تو نماز کیسی ہے، اور میری زندگی میں نماز کتنی ہے بھائی؟ تصور نہیں تھا بھائی مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو، اس لیے کہ ایک سر کے بغیر کوئی انسان زندہ رہتا ہے، سر کے بغیر بھی کوئی انسان زندہ رہتا ہے۔ نماز کی حیثیت انسانی زندگی میں ایسی ہے، مسلمان کی زندگی میں جیسے جسم میں سر ہے، اس کے بغیر اسلام کوئی نہیں رہتا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس نے وہ کام کیا جو ایک ہندو اور سکھ کرتا، جو ایک لا مذہب اور دہریہ اور نہ خدا کو نہ ماننے والا کرتا۔ مسلمان اور نماز چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ایسا نسخہ ہے میرے عزیزو جو ہر وقت مسلمان میں اللہ کا دھیان، دیکھو نا، ہر 5 تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے گھر میں آ جاؤ، سبحان اللہ، اور اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور یوں کہہ دو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد بازار سے بھی بلا لیا، گھر سے بھی بلا لیا، گلی سے بھی بلا لیا، شادی سے بھی بلا لیا، ارے میاں پھر تازہ کر لو، اللہ سب سے بڑا۔ تربیت تو ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری، اس کے سامنے قیام، تربیت ہے یہ، وہ ذات ہے اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تمہاری کامیابی اس کی اطاعت میں ہے، اس کی فرما برداری میں ہے، اس کے حکم کی تعمیل میں ہے، تربیت ہے۔ ہاں وہ نسخہ کون کتنا بڑھیا استعمال کرتا ہے اس کو اتنا فائدہ ہوگا، لیکن نماز تلاوت کے بغیر انسان بھلا نہیں بن سکتا بھائی، انسان بھلا نہیں بن سکتا۔ ہم کہتے ہیں بڑا شریف آدمی ہے، نماز پڑھتا، بس نماز نہیں پڑھتا، ارے یہ کون سی شرافت ہے میاں؟ ہمارا نبی کہہ رہا ہے اس کا تو کام ایسا ہے جیسے ہندوؤں کا ہے اور سکھوں کا ہے، اور ہم کہتے ہیں بس ہے بڑا شریف، بڑا اچھا آدمی، بس نماز نہیں پڑھتا۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، 40 50 مرتبہ، 70 سے زائد بار اللہ نے مسلمانوں سے کہا مسلمانوں نماز کا اہتمام۔ اللہ اکبر۔ اس احکم الحاکمین کے لیے تو ایک ہی بار کہنا کافی تھا، لیکن اس کی شفقت، اس کی خیرخواہی، اس کا پیار، اس کی محبت، اس کی رحمت بار بار تلقین ہے۔ اور سچ کہہ رہا ہوں، وہی باپ اپنی اولاد کا خیرخواہ ہے، اور وہی شوہر حقیقت میں اپنی گھر والی کا خیرخواہ ہے، اور وہی سربراہ اپنے ماتحتوں کا خیرخواہ ہے جو انہیں نماز کی عادت ڈالے، جو انہیں نیکی کی طرف لے کے آئے۔ کتنے ملازم ماتحت ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اگر کوئی ملازم شراب پی لے، اللہ نہ کرے، ایک دن گھر میں برداشت نہیں ہوگا، اور ایک دن فیکٹری میں برداشت نہیں ہوگا، اور ایک دن چوکیداری کے اندر برداشت نہیں ہوگا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن بے نمازی ہو خندہ پاشانی سے برداشت کر لیتے، نہ کان پہ جوں رینگتی ہے، نہ ماتھے پہ بلاتے۔ ارے نحوست کتنی ہوگی بھائی اس فیکٹری میں، اس کارخانے میں، اور جاتا کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو ایک عزت دی ہے، ایک مرتبہ دیا ہے، اور آپ کے پاس ایک سرمایہ ہے۔ اگر یہ سارے نمازی بن گئے اور آپ ذریعہ بن گئے تو کتنا انعام ملے گا، کتنا انعام ملے گا۔ چور برداشت نہیں، ڈاکو برداشت نہیں، شرابی برداشت نہیں ہونا چاہیے، لیکن بے نمازی
نمازیوں کے دلوں کے اندر بھی نماز کی عظمت چلی گئی ہے، نمازیوں کے دلوں سے بھی نماز کی عظمت چلی گئی ہے۔ باپ نمازی ہے، اولاد بے نمازی ہے، ماں نمازی ہے، بیٹیاں بے نمازی ہیں، دفتر کا ذمہ دار نمازی ہے، ماتحت بے نمازی ہیں، اب کالج کے جسے کہیں کہ سربراہ نمازی ہے، سارے طلباء بے نمازی ہیں۔ کیا جاتا ہے میرے عزیز، نحوست کتنی ہے، نحوست کتنی ہے، اور سعادت ہوتی ہے سبحان اللہ، اللہ کسی کو ذریعہ بنا دے، ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے نمازی بن دے، کیا جاتا ہے، اور ساری زندگی وہ دعائیں دیں گے آپ کو، ساری زندگی وہ آپ کو دعائیں دیں گے کہ ہاں ہمارا صاحب تھا، ہمارا ذمہ دار تھا، ہمارا بڑا تھا، اس نے ایسی نماز کی عادت ڈالی ہے کہ الحمدللہ آج جینا اور مرنا نماز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو تھوڑا سا اہتمام ہو جائے تو ہمارا معاشرے کا ایک بڑا حصہ نمازی ہو سکتا ہے۔ عید کے دن کتنے لوگ نمازی ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور عید کی نماز تو واجب ہے اور فجر کی نماز فرض ہے۔ لیکن چونکہ وہ روایت بھی چلی ہے، رواج میں آ گئی ہے، نہ پڑھے تو لوگ کہیں گے میاں عید کی نماز نہیں پڑھی، ارے میاں فرض ہے، نہ پڑھی تو خدا کے بارگاہ کے سامنے کس منہ سے حاضری ہوگی۔ عید کی نماز واجب، اور ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا اہتمام، فجر کی نماز فرض، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی، تو اللہ کریم تو عید کو بھی کھلاتا ہے بھائی، اور ہر روز بھی تو کھلاتا ہے۔ ہم سالانہ تو اس کے بندے نہیں ہیں، ہر روز کی اس کی بندگی ہونی ہے۔ زنا بڑا گناہ ہے، شراب بڑا گناہ ہے، اللہ ہمیں اور ہمارے معاشرے کو ان گندگیوں سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیزو، نماز چھوڑنا ان گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے، قرآن تو یہی بتا رہا، احادیث تو یہی بتا رہی، ان گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن یہ برائی ایسی عام ہوئی ہے، یہ برائی ایسی عام ہوئی ہے، اچھا ہے میرے عزیزو ہمارے گھرانے اس کا نمونہ بن جائیں، ہماری دکانیں اس کا نمونہ بن جائیں، ہمارے دفتر اور فیکٹریاں اس کا نمونہ بن جائیں، اور ہماری زندگیاں، اللہ کرے ہمارے بچوں کی زندگیاں اس پہ آ جائیں کہ نماز کا بھی اہتمام ہو، تلاوت کا بھی معمول ہو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔